الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، منہ من تبعیضیہ ہے، قرآن مجید کی بعض آیات محکم ہیں جس سے معلوم ہوا کہ بعض، اور آگے خود ہی اللہ فرما رہا ہے وہ خر متشابہات، اور بعض آیات متشابہات ہیں۔ محکم کسے کہیں گے؟ وہ آیات جو احتمال تأویل سے محفوظ ہوں، جیسے وہ نصوص قرآنیہ جو باری تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلالت کر رہی ہیں، یہ سب جو ہے محکم۔ اور دوسری جو ہے متشابہ یعنی جن کی مراد انتہائی خفی ہو، واضح المراد نہ ہو۔ اب یہاں پر مکمل جو ہے قرآن کی آیت کو ذکر نہیں کیا گیا، یوں کہہ دیا وَقَرَأَ إِلَى وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو یہاں دو احتمال ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اختصار حضرت عائشہ ہی کی طرف سے ہو، یا یہ کہ آپ کے بعد کسی راوی کی طرف سے یہ اختصار ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتِ یا رَأَيْتَ، خطاب اگر مخاطب خاص مانا جائے تو رأیتی، اور اگر رأیتا پڑھیں گے تو خطاب عام ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی امام مسلم شریف میں رأیتا یا کے بجائے رأیتم صیغہ جمع ہے، کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ واضح المراد نہیں ہے، اس کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے لیے لفظیت کا استعمال کیا گیا، ساق کا استعمال کیا گیا، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو قبیل متشابہات ہیں، تو ہمارا اس پر یقین ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی چھان بین میں اور اس کی کھوج میں لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا نام دیا ہے؟ ان کو نام دیا ہے کہ یہ کجرو ہیں، گمراہ ہیں۔ فَاحْذَرُوهُمْ، لہذا تم ان سے احتیاط برتو، ان سے دور رہو، ان کے ساتھ مجالست اختیار نہ کرو، ان سے ہم کلام نہ ہو۔ علامہ نووی فرماتے اس حدیث میں ایسے اختلاف سے منع کیا گیا جو کفر اور بدعت تک کیا کرے، پہنچاتے۔ یہ ایسے اختلاف، یہ چیز کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ مثلا نفس قرآن میں اختلاف، یا قرآن کے ایسے مضمون میں اختلاف جس میں اجتہاد کی بالکل گنجائش نہ ہو، اور ایسا آپ جانتے ہیں کہ وہی کر سکتا ہے جو ہے منکر ہو، قرآن کا جو ہے دشمن ہو، یا ایسا جو ہے آدمی کے شک اور شبہ میں مبتلا ہو جائے۔ وہ اختلاف جو فروع دین میں علماء کے درمیان میں ہوتا ہے، آپ کو شاید اعتراض ہو رہا ہوگا کہ علماء کے درمیان میں کافی اختلاف ہے، یاد رکھیے فروع دین میں جو علماء کا اختلاف ہے آپس میں، یا اہل علم کسی مسئلے میں مباحثہ مناظرہ کرتے ہیں تاکہ حق نکھر کر سامنے آئے، تو یاد رکھیے یہ اختلاف ممنوع نہیں ہے، بلکہ ایسا اختلاف تو مطلوب ہے اور مامور ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال حجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال
انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک روز میں دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جنہوں نے ایک آیت کے بارے میں اختلاف کیا، آیت متشابہہ۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے کے لوگ کتاب الہی میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اسے روایت کیا ہے مسلم نے۔ حجر یحجر تحجیر، حجرت فعل ماضی کا صیغہ واحد متکلم ہے، اے اتیت فی الحاجرہ، حاجرہ ای ظہیرہ، جیسے میں نے ترجمہ کیا کہ عین دوپہر کے وقت میں آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی کہ جو ایک آیت متشابہہ کے سلسلے میں بحث کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ خرجہ کے فاعل سے جملہ حالیہ ہے، اور اللہ کے رسول کا غصہ ہونا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں غصہ ہوتے تھے، بلکہ للہ آپ کا غصہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ انتہائی سخت غصہ تھا کہ غصے کے آثار یعنی سرخی آپ کے چہرے پر جو ہے نمایاں ہو رہی تھی۔ وقال انما ہلک من کان قبلکم، من کان قبلکم سے مراد یہود و نصارہ ہے کہ انہوں نے بھی کتاب الہی توریت اور انجیل میں جو ہے اختلاف کیا اور جو ہے اس میں تحریف کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو غارت کیا، ہلاک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر خفا ہوئے، غضبناک ہوئے، اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ ابھی میں نے بتایا کہ اختلاف سے کون سا اختلاف مراد ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسألته متفق علیہ۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مسلمانوں میں گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی، پھر اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ حضرت سعد بن وقاص ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ ان کے والد کا نام مالک بن وہیب الزہری القرشی، آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں، 17 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں انا ثالث الاسلام، میں تیسرا مسلمان تھا۔ راہ خدا میں سب سے پہلے تیر چلانے والے آپ ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات میں شریک رہے، اور آپ مستجاب الدعوات تھے، اور اس مستجاب الدعوات ہونے کے اعتبار سے آپ لوگوں صحابہ میں مشہور بھی تھے، اسی لیے لوگ ان کی بددعا سے ڈرتے تھے، اور یہ شرف ان کو اس طرح حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا تھا اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ، اے اللہ ان کے تیر کو درست فرما، سیدھا فرما، اور ان کی دعا کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت زبیر، یہ دونوں صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے فدا کا و ابی و امی فرمایا تھا، یہ شرف ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ مدینے کے قریب قصر عقیق ہی میں آپ کا انتقال ہوا، اور وہاں سے آپ کا جنازہ مدینہ لایا گیا۔ اس زمانے میں مروان بن حکم گورنر تھے، نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں آپ کو دفن کیا گیا سن 55 ہجری میں۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے زائد تھی۔ آپ
عشرہ مبشرہ میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے ہیں۔ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما نے انہیں کوفہ کا گورنر بھی بنایا تھا۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں ہے جو عبث سوال کرے اور ایسے مسئلے میں سوال کرے کہ جس کی پوچھنے کی بالکل ضرورت نہ ہو، خواہ مخواہ۔ جیسے کہ قرآن میں بنی اسرائیل کا واقعہ مذکور ہے کہ اللہ نے ان کو کہا تھا اذبحوا بقرہ، ایک بچڑا ذبح کر دو، گائے ذبح کر دو۔ انہوں نے خواہ مخواہ کے سوالات شروع کر دی، کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور مشت قسم کے بلا ضرورت سوال کیے۔ تو شددوا فشدد علیہم، انہوں نے بھی کثرت سوال کیے، اللہ نے سختی کر دی۔ معلوم ہوا کہ بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جب کہ نطق سے منع کیا گیا ہو اور سکوت کا حکم دیا گیا ہو۔ یہ وعید آپ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمائی جو آپ سے محض تصنع، تکلف یا ازراہ سرکشی سوالات کیا کرتے تھے، اور واقعتاً علم حاصل کرنے کی غرض سے اگر کوئی پوچھے یا ضرورت کے تحت سوال کرے تو یاد رکھیے یہ کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ بجا سوال کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخیر زمانے میں ایسے فریبی، دھوکے باز اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپوں نے سنا ہوگا، لہذا ان سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور نہ فتنے میں ڈالیں۔ یکون فی آخر الزمان، اس امت کے اخیر میں، دجالون، یہ دجل سے ہے جس کے معنی دھوکہ دہی، خداع، تلبیس کے آتے ہیں، جمع دجال آتی ہے، کثیر المکر، فعال کو مبالغہ، یعنی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں سے، یعنی اپنے آپ کو یہ جتلائیں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ ہم عالم ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم علماء اور مشائخ ہیں، ہم تمہیں دین سکھلانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں دین کی طرف ہم بلا رہے ہیں، لیکن ہوں گے کذابون، وہم کذابون، جھوٹے ہوں گے۔ ایسی حدیث سے لوگوں کے سامنے جھوٹی اور من گھڑت پیش کریں گے اور ان کا مقصد ہوگا کہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کریں، فتنے میں ڈالیں، عقائد فاسدہ کی داغ بیل ڈالیں گے اور احکام باطلہ پیدا کریں گے۔ وَإِيَّاكُمْ، تو تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی اپنے سے دور رکھو، آپس میں اختلاط نہ کیا جائے۔ کیوں نہ کیا جائے؟ کہ اگر اس طریقے سے اختلاط ہوگا، مجالست ہوگی، مواکلت ہوگی، ہم نشینی اختیار کریں گے تو تمہیں گمراہ کریں گے، تمہیں فتنے میں ڈالیں گے۔ فتنے سے مراد شرک ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنے سے مراد عذاب آخرت ہے، جیسے تعالیٰ نے فرمایا ذوقوا فتنتکم۔ وعنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اہل کتاب توریت کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے زبان عربی میں اس کی وضاحت کیا کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کو جھٹلاؤ، تکذیب کرو، صرف یہ کہا کرو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ان باتوں پر جو ہمارے خاطر نازل کی گئی ہیں۔ اب یہاں
اس حدیث میں بڑی اہم بات بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، تصدیق نہ کرو، سچا نہ جانو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو ہے یہ تحریف کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں انہوں نے لفظی تحریف بھی کی، معنوی تحریف بھی کی، تو ممکن ہے کہ وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں پیش کر رہے ہوں کہ جو محرف ہوں، اس لیے تصدیق نہ کرو اور ان کی تکذیب بھی نہ کرو۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ جو بات وہ پیش کر رہے ہیں صحیح ہو، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے، اس لیے نہ تصدیق کی جائے نہ تکذیب کی جائے، بلکہ یہ کہو کہ آمنا باللہ وما انزل الینا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جس بات کو سنے بلا تحقیق نقل کر دے۔ آدمی گرچہ جھوٹا نہ ہو مگر وہ سنی ہوئی باتوں کو تحقیق اور تصویب کے بغیر دوسروں کے سامنے نقل کر دے، تو بلا تحقیق بات نقل کرنے والا، نقل کرنا یہ جھوٹ کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اس طریقے سے اگر اس کو عادت پڑے گی تو ایک دن وہ آئے گا کہ وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہر سنی ہوئی بات آپ جانتے ہیں کہ صحیح نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے، تصدیق نہ ہو جائے، اسے نقل نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ اور اسی وجہ سے اس حدیث کو باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ جی ایک دخلے مقدر کر رہا ہوں، آپ اس کو ذہن نشی فرما لیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثه اللہ فی امته قبلی الا كان له في امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی قوم میں اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے مددگار اور دوست اسی قوم سے نہ ہو، جو اس نبی کے طریقے کو اختیار کرتے تھے اور اس کے احکام کی پیروی کیا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف اور برے جانشین پیدا ہوئے جو لوگوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جس کو خود نہیں کرتے، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں ملا تھا۔ لہذا جو شخص ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی اس شخص میں ایمان نہیں ہے۔ ما من نبیین میں من جو ہے استغراق نفی کے لیے، اور اس کو اکثر اور اغلب پر محمول کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ ان نبیا یجیء یوم القیامۃ ولم یتبعہ من امتہ الا واحد، کہ کوئی نبی ایسے بھی آئیں گے قیامت کے روز کہ ان کی امت میں سے صرف ایک ہی ایسا شخص ہوگا جس نے ان کی اتباع کی ہوئی۔ حواریون یہاں جمع لایا گیا، حواری مددگار، ناصرون کے معنی۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ حواری بمعنی مخلص، منتخب،
بعیب، اور بعض حضرات نے صاحب السر سے ترجمہ کیا ہے رازدار۔ ان کا یہ نام ان کے خلوص نیت کی وجہ سے رکھا گیا، اور بقول بعض حواری کے معنی دھوبی کے، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ کپڑے دھویا کرتے تھے، ان کو سفید کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام حواری ہو گیا۔ ثم انہا تخلف، ثم یہ تراخی زمان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بود مرتبہ کے لیے بھی۔ دیکھو میں نے بدی بتایا، ابھی آپ کو ترجمے میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، حدیث آسان ہے، 3 طرح۔ ان سے اولاً تو جہاد کیا جائے، کس کے ذریعے سے؟ ہاتھ کے، یعنی ہاتھ سے روکا جائے، جہاد کے معنی روکنا، ان کو جو ہے اس سے روکا جائے اس فعل سے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکا جائے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ اگر کوئی دل میں بھی برا نہ سمجھے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، جس شخص کا احساس اتنا مردہ ہو جائے کہ اس کے سامنے غلطی کی جائے، غلط چیزوں کو جو ہے وہ دل سے برا بھی نہ جانے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں ایمان کی ہلکی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو آخری درجہ ہے دل سے برا سمجھنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ہم